اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اس زمین پہ مسلسل انبیاؤں کو قائم رکھا تاکہ اللہ کے نبی انسانوں میں امن، سلامتی اور انسان میں محبت پیدا کر سکیں، ان کی اصلاح کر سکیں۔ اور بالآخر اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد یہ حکم نافذ کیا کہ یہ محمد میرا آخری نبی ہے۔ بس رسول اللہ کہ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کرنے کے بعد اصحاب رسول اور امام وقت مسلمانوں میں رسول اللہ کا پیغام پھیلا ہی رہے تھے کہ سن 60 ہجری ایک ظالم بدترین بادشاہ سرعام یہ کہنے لگا کہ کوئی خدا نہیں اور نہ ہی کوئی نبی ہے، نہ ہی کوئی قرآن، نہ ہی کوئی دین۔ وہ تخت پہ بیٹھ کے سرعام شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ دولت اور لاکھوں کی فوج کے سامنے تمام مسلمان خاموش رہے، لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نواسا حسین ابن علی کھڑا ہو کے کہنے لگا، اے لوگو، میں گواہ ہوں کہ میرا نانا اللہ کا رسول ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے زمین پہ آیا ہے تاکہ انسان غریب اور امیر کے فرق کو مٹا سکے، عرب اور عجم کی اس تفرقے کو ختم کر سکے۔ اللہ کے نزدیک دولت نہیں بلکہ ایمان دیکھا جاتا ہے، اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے حسین ابن علی، یزید کے پاس لاکھوں کی فوج ہے، اتنا سونا ہے کہ وہ دنیا کو خرید سکتا ہے، اس کے سامنے کون اٹھے گا؟ وہ آپ کو شہید کر دے گا، آپ کے خاندان کو ختم کر دے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری شہادت کی خبر تو میرے نانا نے مجھے بچپن میں ہی سنا دی تھی۔ اے لوگو، یہ پیغام حق ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اور اگر اللہ کے دین کے لیے اس حسین کو قربان بھی ہونا پڑا تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ کیوں ڈر رہے ہو وقت کے یزید کے سامنے؟ اگر آج یزید تمہیں ختم بھی کر دے تو تمہارا خون ناحق اسلام کی گواہی دے گا، اور آنے والی نسلیں تا ابد تا حیات تمہیں یاد کرتی رہیں گی۔ لوگ ڈرتے رہے کہ اتنے بڑے ظالم بادشاہ یزید کے سامنے ہم حسین کا ساتھ کیسے دیں، لیکن امام حسین علیہ السلام مطمئن تھے۔ اس بات کا علم جب یزید کو ہوا تو اس نے اپنی فوج کو امام حسین کے قتل کے لیے بھیج دیا۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرا خون ناحق میرے نانا کے شہر مدینے میں بہے۔ آپ اللہ کے گھر میں پناہ لینے کے لیے مکے آ پہنچے۔ فوج یزید نے یہ چاہا کہ دوران حج ہی امام حسین کے سر کو کاٹیں گے تاکہ لوگ کعبے کی حرمت بھی بھول جائیں اور اولاد رسول کی تعظیم بھی بھول جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں چاہا کہ میرا خون ناحق اللہ کے گھر میں بہے۔ اتنے میں کوفے کے کچھ لوگ آپ کو خط لکھتے رہے کہ اے نواسہ رسول، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا نانا اللہ کا رسول ہے، لیکن یہ وقت کے ظالم بادشاہ ہم پہ ستم کرتے ہیں، ہماری مدد فرمائیں۔ تاریخ نے لکھا، ہزاروں کے خط جب امام حسین تک پہنچے اور ان خطوط کا موضوع یہ ہونے لگا کہ اے نواسہ رسول، اگر آج آپ ہماری نصرت نہیں کریں گے تو روز محشر ہم آپ کے نانا کو آپ کی شکایت کریں گے کہ ظالم بادشاہ اسلام کی توہین کرتا رہا اور آپ کا نواسہ مکے میں خاموش رہا۔ بس امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹیوں، بہنوں اور گھر کے تمام افراد کو لے کے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ فوج یزید کو جب یہ معلوم ہوا، انہوں نے امام حسین اور ان کے خاندان کا رستہ روک لیا۔ اس وقت جو یزیدی فوج کا سالار تھا اس کا نام حر ابن رہائی تھا۔ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے حر، کیا تو نہیں جانتا میں تیرے رسول کا بیٹا ہوں اور یزید اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے؟ کیا جواب دو گے جب تم روز محشر اللہ کے رسول کے سامنے آؤ گے؟ وہ نظریں جھکانے لگا اور امام حسین علیہ السلام رواں ہوئے
تاریخ نے لکھا ایک جگہ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا رک گیا، ایک آندھی اٹھی، بی بی زینب نے فرمایا بھائی حسین اس زمین سے مجھے تیری خون کی بو آ رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہاں میری بہن یہ وہی زمین ہے جہاں میرا خون ناحق بہے گا، اور یہاں سے تم کو قیدی بنا کے کوفہ و شام کی طرف لے جایا جائے گا۔ امام حسین نے فرمایا عباس خیمے نصب کرو، ہم یہیں ٹھہریں گے۔ اس زمین کو امام حسین علیہ السلام نے خرید کیا اور اس کا نام جاگیر علی اکبر رکھا۔ آج بھی زمین کربلا جہاں شہدائے کربلا آرام فرما رہے ہیں جاگیر علی اکبر کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ فوج یزید کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہمارا سالار حر رسول کے نواسے کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہے، اس نے فوج کے سالار کو تبدیل کیا۔ عمر بن سعد اور شمر ہزاروں کی فوج کے ساتھ کربلا آ پہنچے اور رسول اللہ کو چاروں طرف سے فوج یزید نے گھیر لیا اور آل رسول پہ سختیاں دن بدن بڑھتی رہی۔ تاریخ نے لکھا امام حسین کے خیام نہر فرات کے کنارے پہ تھے۔ فوج یزید نے سوچا اگر حسین پانی کے ساتھ ہے اس کو فتح کرنا ناممکن ہے، اگر حسین کے خیمے نہر سے ہٹ جائیں تو ہم ان کو پانی کے لیے ترسائیں گے اور پھر پیاسا رکھ کے ان کو شہید کریں گے۔ فوج یزید خیام حسینی کی طرف بڑھی اور کہنے لگی کہ وقت کے بادشاہ یزید کا حکم ہے کہ اپنی خیمے نہر سے ہٹاؤ۔ حضرت غازی عباس نے جب یہ سنا اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور کہنے لگے کس میں ہے ہمت کہ رسول اللہ کے خیمے نہر سے ہٹائے؟ اے لوگو، پانی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے اس پانی کو بھی محمد و آل محمد کے صدقے خلق کیا۔ فوج یزید میں کوہرام برپا ہو گیا۔ امام حسین غازی عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے عباس اپنی تلوار نیام میں رکھ، میں نہیں چاہتا کہ دنیا یہ کہے کہ رسول اللہ کا خاندان پانی کے لیے لڑا۔ عباس ہم یہاں جنگ جیتنے نہیں بلکہ اپنے لہو سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنے آئے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے جیسے تم نے یہاں خیمے لگائے تھے ویسے ہی یہاں سے خیمے نکالو۔ اللہ کی مرضی ہے کہ رسول اللہ کا خاندان پیاسا رہے اور ان کی پیاس کی شدت روز محشر تک زمانہ یاد کرتا رہے۔ غازی عباس کی آنکھیں نم ہوئی اور سادات کے خیمے نہر سے دور نصب ہو گئے۔ فوج یزید کا یہ کہنا تھا کہ اے حسین مان لو کہ یزید سچ کہہ رہا ہے، کوئی دین نہیں، کوئی اسلام نہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے اے لوگو، اللہ گواہ ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، میرا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے، قرآن اللہ نے زمین کی طرف بھیجا ہے، مجھے مار بھی دو گے تبھی بھی میرے خون کا قطرہ قطرہ رسول اللہ کی نبوت کی گواہی دے گا۔ حکومت، دولت اور طاقت کے سامنے نہ جھکو، یاد رکھنا یہ طاقت، حکومت ختم ہو جائے گی، اللہ کا دین تا ابد تا حیات باقی رہے گا۔ لیکن افسوس فوج یزید دن بدن آپ پہ ظلم بڑھاتی رہی کہ آپ یزید کی بیعت کریں، یہاں تک کہ آپ کا پانی بند کر دیا، آپ پیاسے رہے۔ تاریخ نے لکھا امام حسین کا خاندان 3 دن کرب و بلا میں پیاسا رہا۔ فوج یزید اس کوشش میں تھی کہ حسین کے خاندان کو اتنا ستائیں، اتنی تکلیف دیں کہ وہ ہماری بات مان لے۔ امام حسین کے عزیز و اقارب کو کرب و بلا میں قتل کیا گیا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے علی اکبر کو جو ہم شکل پیغمبر تھا مارا گیا، آپ کے بھائی عباس کو نہر کنارے سلایا گیا، آپ کے بھائی کے بیٹے قاسم کی لاش کو پامال کیا گیا، آپ اپنے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو میدان میں لے کے آئے اور فرمانے لگے اے لوگو، تمہاری جنگ تو اس حسین سے ہے، یہ 6 ماہ کا معصوم بچہ 3 دن سے پیاسا ہے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، اے ظالمو، اس
इस मासूम बच्चे को थोड़ा सा पानी पिला दो। फौजी यजीद जोर जोर से हंसने लगी, अपने जानवरों को पानी पिलाने लगी और बाकी पानी को जमीन पे फेंक के ये कहने लगी कि जो हमारे बादशाह की बैत नहीं करता वो हमारे नजदीक काफिर है। और यूं कह के अली असगर की तरफ तीर चला दिया। रसूल अल्लाह के इस 6 माह के चिराग को भी तीर मार के बुझाया गया। जब करबला के मैदान में कोई न रहा, इमाम हुसैन आखिरी सलाम करके मैदान में आते हैं और फरमाते हैं, ऐ लोगो, क्या समझते हो कि इस जुल्म से तुम इस्लाम को मिटा दोगे? नहीं, इस्लाम अल्लाह का दीन है और इसका मुहाफिज अल्लाह है। अगर तुम मेरा सर भी काटोगे तो वो भी अल्लाह के दीन की सदाकत को बयान करता रहेगा। तारीख ने लिखा, हजारों की फौज अली के अकेले बेटे से लड़ती रही और यहाँ तक के वो भागते भागते मैदान छोड़ने लगी। इमाम हुसैन अली के बेटे अली की तरह मैदान में कर्रार रहे और एक एक जालिम को फिन्नार करते रहे। फौजी यजीद ने सोचा कि इसकी रगों में अली का खून दौड़ता है, इसको कत्ल करना नामुमकिन है, दूर जाओ और तीर चलाओ। तारीख में लिखा, हजारों की फौज दूर से एक हुसैन पे तीर चलाती रही। कोई भाला फेंकता रहा, कोई नेजा मारता रहा। जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की जमीन से पत्थर उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इतने में आवाज़ गैब आई, बस हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ, बस हुसैन। इमाम हुसैन ने रिज़्न बे क़ज़ाए व तस्लीमन ले अम्रे ही पढ़ा और अपने जुल्फ़िकार को नियाम में रख दिया। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को इतने तीर लगे कि जब नवासाए रसूल घोड़े की ज़ीर से जमीन पे आए तो न ज़ीन पे थे न जमीन पे थे, तीरों के मुसल्ले पे। इमाम हुसैन अल्लाह का शुक्र कर रहे थे कि ऐ अल्लाह, तेरे दीन के लिए इस हुसैन का खून कबूल हो। फौजे यजीद झूमना शुरू हो गई, खुश होना शुरू हो गई कि आज के बाद यजीद के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा, हमने रसूल के नवासे को कत्ल कर दिया। और यूं कहते कहते इमाम हुसैन का सर काटना शुरू कर दिया। रसूल अल्लाह की बेटियों के खेमों में आग लगा दी, रसूल अल्लाह की बेटियों के सर से चादर को छीन लिया, इमाम हुसैन की लाश को पामाल कर दिया। यजीद का ये हुक्म था कि हुसैन का सर काट के मेरे पास लेके आओ और उनकी बहनों और बेटियों को कैदी बना के मेरी दरबार पहुंचाओ। नोके नेज़ा पे नवासाए रसूल का सर सवार किया गया। रसूल अल्लाह की नवासियों और बेटियों को बेपर्दा करके रस्सियों में बांधा गया और कूफा और शाम की बाजारों में फिरा के उनको पत्थर मारे गए। लेकिन नोके नेज़ा पे भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अल्लाह का जिक्र करने लगा, इस्लाम की सदाकत को बयान करने लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बावाज़े बुलंद कहने लगा। लोगों ने इस्लाम की सदाकत और रसूल अल्लाह के खानदान की सीरत को देखा तो वो दंग रह गए। और जब यजीद के दरबार में कैदी सैयद इमाम सज्जाद जंजीरों में जकड़कर खुतबा देने लगे तो यजीद के महल में ही यजीद के लोग यजीद के खिलाफ होने लगे और यूं ये यजीद के खिलाफ बगावत जमाने में फैल गई। हर कोई हुसैन जिंदाबाद कहने लगा, यजीद मुर्दाबाद कहने लगा, इस्लाम जिंदाबाद कहने लगा, हर जालिम को मुर्दाबाद कहने लगा। आज भी अजान गूंजती है, रसूल अल्लाह का कलमा बच्चा बच्चा पढ़ के उनकी नबुवत की गवाही देता है। आज भी कुरान को मुसलमान सीने से लगा के उसको चूम के अल्लाह की किताब तस्लीम करता है। ये सब इमाम हुसैन की उस कर्बो बला में कुर्बानी का सिला है। सलाम हो रसूल अल्लाह के खानदान पर जिन्होंने सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह का दीन इस्लाम कयामत तक जिंदा कर दिया और कयामत तक कोई भी यजीद इस्लाम की सदाकत पे उंगली उठा नहीं सकता। सलाम हो नवासाए रसूल इमाम हुसैन पर। नवासाए रसूल